آج کے اس ایپیسوڈ میں میں تذکرہ کروں گا نجف اشرف میں رہنے والے ایک شخص کا جس کا نام شیخ حسین آل رحیم تھا۔ شیخ حسین نہایت ہی محنتی اور سارا دن ذکر الہی اور دین کی پڑھائی میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ نہایت ہی متدین، لیکن مشکلات اس قدر تھے کہ اس قدر غریب تھے کہ ان کو زکوٰۃ لینا پڑتا تھا، یعنی زمینوں پر جو لوگ کام کرتے تھے جو زکوٰۃ اس فصل میں بنتا تھا وہ شیخ حسین لیا کرتے تھے۔ یعنی غربت کی حالت تھی کہ زکوٰۃ لینے پر مجبور تھے۔ ایک دن شیخ رحیم کو سردی لگی ہوئی تھی اور شدید بیمار تھے۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دفعہ دعا کر رہے تھے اور اچانک کھانسی شدید ہوئی تو دیکھا کہ ان کے سینے سے خون نکل رہا ہے، یعنی منہ سے سینے میں زخم ہو چکا ہے، اور چونکہ علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے تو ایک سے دوسرے دن ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ نجف اشرف کے بازار اویس میں تھے کہ ان کی نظر ایک خاتون پہ پڑی، اور چونکہ متدین تھے تو انہوں نے اپنی آنکھیں جھکا دی، لیکن چونکہ جوان تھا تو یہ عاشق ہوا، تو انہوں نے کچھ اہل علم لوگوں کو رشتے کے لیے ان کے والد کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے جب بات کی کہ شیخ حسین آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ہفتے کا وقت دیں تاکہ میں تحقیق کر سکوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا۔ ہفتے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ رشتہ نہیں کر سکتا۔ ان کے والد نے کہا 2 وجہ ہیں۔ جب انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں، تو انہوں نے کہا 2 وجہ ہے۔ ایک تو شیخ حسین نہایت ہی غریب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہے۔ تو شیخ حسین نہایت ہی پریشان ہوئے اور حرم حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں آئے اور وہاں گڑ گڑانے لگ گئے اور مولا سے کہا کہ میں نہایت غریب ہوں، کوئی رشتہ قبول نہیں کر رہا۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ اپنے مولا سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ ایک اہل علم ان کے پاس آئے اور ان کا پرسان حال ہوا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رشتہ بھیجا تھا اور انہوں نے رشتہ ٹھکرا دیا اس وجہ سے کہ میں مریض ہوں اور میرے پاس دنیاوی مال نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو، اپنے مولا اور آقا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متوسل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس نے طریقہ بھی بتا دیا کہ 40 بدھ کی راتیں مسجد کوفہ جاؤ اور وہاں انشاءاللہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی اور ان کو اپنا مسئلہ بتا دیجیے۔ تو یہ بات شیخ حسین کو بہت اچھی لگی، لہٰذا اس نے عزم کر لیا کہ اب میں 40 شب مسجد کوفہ جایا کروں گا۔ لہٰذا 39 شب ہو گیا، اور جب 40ویں شب ہوئی تو ایک رات جو کہ شدید اندھیرا تھا اور دوسری طرف شدید سردی پڑ رہی تھی۔ اس سردی کے حالت میں چونکہ وہ پہلے سے بھی بیمار تھے تو ان کی حالت نہایت ہی ناساز تھی۔ مسجد کے کونے میں وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کچھ قہوہ تھا، اور انہوں نے سوچا کہ
نہایت سردی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس قہوے کو یہیں پہ بناؤ۔ تو قہوہ بنانے لگ گئے، اور قہوہ بھی بہت کم تھا ان کے پاس، چونکہ پیسے تھے نہیں، کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو اسی قہوے سے یہ رات گزارنے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک سید بزرگوار عربی لباس میں ملبوس ان کے پاس آنے لگ گئے اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، لیکن دل میں ناراض ہوئے کہ ایک طرف تو میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، تھوڑا سا قہوہ ہے، اور اس طرف سے مہمان بھی آئے تو میرے لیے مزید مشکلات ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ عرب تھے اور عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کیجئے، بیٹھے، قہوہ ابھی بننے والا ہے، انشاءاللہ قہوہ پئیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اپنے مشکلات بھی بیان کیے۔ جب مولا نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی مشکلات کیا ہے، تو اس نے کہا ایک تو میں بہت مریض ہوں اور نہایت بیماری کی حالت میں ہوں، اور دوسری طرف سے میں نے رشتہ بھیجا تھا، رشتہ بھی انہوں نے میری غریبی کی وجہ سے ٹکرا دیا۔ تو انہوں نے جو قہوہ بنایا تھا اس کا تھوڑا سا قہوہ پیالے میں ڈال کے انہوں نے مولا کو پیش کیا کہ بسم اللہ، یہ قہوہ پئیں۔ تو مولا نے قبول فرمایا اور تھوڑا سا اس قہوے سے پی کر دوبارہ اس کو دیا کہ یہ پئیں۔ چونکہ مولا کے لبان مبارک اس پہ لگ چکے تھے، جو ہی اس نے پیا تو اس کی جان میں جان آئی، اور اس برکت سے گویا اب وہ کھانس نہیں رہا تھا، لیکن چونکہ پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ ہے کون، اور ان کو زیادہ احساس بھی نہیں تھا، تو لہٰذا ان نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس سید بزرگوار نے فرمایا کہ میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے قبر کے نزدیک جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور وہاں اس سید بزرگوار نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن جب رکوع کے حالت میں وہ سید گئے تو شیخ حسین دیکھ رہے ہیں کہ نور کا ایک عجیب شغلہ، ایک عجیب کیفیت ہے کہ صرف نور ہی نور ہے، اور ان کا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا۔ تو یہ بڑے متعجب ہوئے کہ کون ہے یہ سید بزرگوار۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ آج 40واں ہے، 40ویں رات ہے، کہ یہ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نہ ہو۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے۔ اب نماز کو یہ توڑ نہیں سکتا، اور دوسری طرف سے گھبرا رہے ہیں کہ کئی نماز پڑھ کے مولا چلے نہ جائے۔ تو یہ بڑے پریشانی کی حالت میں تھے، لیکن جب نماز انہوں نے جلدی جلدی ختم کی اور وہاں ان کے پاس گئے تو ان سے پوچھا کہ مولا، میں پریشان ہوں اور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ ایک میری بیماری کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ میرے رشتے کا ہے۔ تو مولا نے فرمایا رشتے کا مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا، بے فکر ہو جاؤ، اور بیماری کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا، لیکن آپ کی غربت کا مسئلہ جو کہ آپ غریب ہے یہ حل نہیں ہوگا، چونکہ یہ آپ کے دین کے لیے بہتر ہے۔ اور جب یہ کہہ کے امام غائب ہوئے، اور دوسرے دن جب شیخ حسین نے اپنے آپ کو دیکھا کہ بالکل وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، اب اس کو کھانسی نہیں آ رہی، تو بڑے متعجب ہوئے کہ مولا آئے اور مجھے شفا دے کے چلے گئے۔ اب اس حالت میں وہ تھے کہ جب یہ خود اپنے اس کو وہی وقت یاد آیا کہ انہوں نے مجھے جو چائے کا پیالہ دیا تھا، اس قہوے کا پیالہ، اسی سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، چونکہ یہ پیالہ مولا کے لبان مبارک پر لگا تھا۔ اب اس حالت میں یہ گڑ گڑا بھی رہے تھے اور نہایت ہی اپنے وقت کے امام سے معذرت بھی کر رہے تھے کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا۔ جب یہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، مدرسے کے حجرے میں، تو اچانک وہ شخص جس کی بیٹی سے یہ رشتہ کرنا چاہتے تھے وہ آئے، اور اب اس حالت میں وہ آئے کہ نہایت ہی مایوس تھے اور بڑے پریشان تھے۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا اے عبد خدا،
میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ تو نے جا کے وقت کے امام سے میری شکایت کر دی اور تو نے کہا میرا رشتہ نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا مولا میرے پاس بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ شیخ حسین مومن ہے، تو کیوں اس رشتے کو ٹھکرا رہا ہے؟ لہٰذا میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، اور جہاں تک آپ کے غریبی کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، چونکہ خدا جو ہے وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ حسین کے تمام مسئلے حل ہو گئے اور وقت کے امام تشریف لائے، شیخ حسین کے ایمان میں اضافہ کر کے چلے گئے۔